آج کا ہمارا ٹاپک ہے آؤلز کے بارے میں۔ دنیا میں الوؤں کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں جو افریقہ، امریکہ، کینیڈا اور ایشیا میں ڈسٹریبیوٹڈ ہیں۔ یہ دنیا کے ہر خطے میں رہتے ہیں سوائے انٹارکٹیکا کے۔ یہ تنہائی پسند پرندہ ہے۔ اپروکسیمیٹلی 1/3 دنیا میں پائی جانے والی آؤلز کی اقسام انڈینجرڈ ہیں اور رسک پر ہیں۔ آؤلز ایکسپینسو اور ڈائیورس ہوتے ہیں۔ یہ آرڈر اسٹریجیفارم سے بلانگ کرتے ہیں اور آرڈر اسٹریجیفارم آگے مزید 2 فیملیز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ نمبر 1 از بارن آؤل، فیملی ٹائٹونیڈائے۔ نمبر 2 از دا ٹیپیکل آؤل، فیملی اسٹریجیڈائے۔ الو ڈائیورس گروپ آف برڈز ہیں اور ان کی 220 سے زائد اقسام دنیا میں پائی جاتی ہیں جو کہ فیملی اسٹریجیفارم سے تعلق رکھتے ہیں۔ الو بیسیکلی ایک شکاری پرندہ ہے۔ الو بہت سے چھوٹے پرندوں، مچھلیوں، ممالیہ جانوروں، کیڑے مکوڑوں اور ریپٹائلز کو اپنا شکار بناتے ہیں۔ آؤلز کے اب تک کے ڈسکور ہوئے سب سے پرانے فاسلز 58 ملین ایئرز پہلے کے ہیں۔ عقابوں کی طرح اس میں بھی فیمیل کا سائز میل سے کافی بڑا ہوتا ہے۔ جو ناردرن ہاک آؤل ہوتا ہے وہ اپنے شکار کی موومنٹ کو 12 انچز بلو دا سنو بھی محسوس کر لیتا ہے۔ الو کے پاؤں کا سٹرکچر زائگوڈکٹیو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 انگلیاں فارورڈ فیسنگ ہوتی ہیں اور 2 بیکورڈ۔ ان کی انگلیوں کی یہ ارینجمنٹ ان کو اپنی پرے کو کیپچر کرنے اور اس کو چیرنے کے لیے مدد فراہم کرتی ہیں۔ دنیا میں پائے جانے والے تمام کے تمام ریپٹرز میں سب سے زیادہ آؤلز کے کلاز کی گرپ ہوتی ہے۔ اس کی گرپ کی طاقت 500 پاؤنڈ پر اسکوائر انچ ہوتی ہے، یعنی 8 times stronger than the human۔ جب یہ شکار کو اپنے شکنجے میں جکڑتے ہیں تو یہ سب سے پہلے اس کے پر اور بال اتارتے ہیں، پھر اس کو پورے کا پورا ہی نگل جاتے ہیں بغیر اس کے ٹکڑے کیے۔ جب انہوں نے شکار کھایا ہوا ہو تو پیٹ میں ڈائجسٹ ہونے کے بعد یہ ہڈیوں اور چمڑے کو وومٹ کرتے ہیں، جس میں یہ اس کی ہڈیاں اور فر ایک چھوٹے سے ٹکڑے جسے پینٹ کہتے ہیں کی صورت میں نکال باہر پھینکتے ہیں۔ اور یہ عمل ہر آؤل کھانا کھانے کے بعد لازمی کرتا ہے، کیونکہ جب یہ اپنے شکار کو پورا ہی نگل لیتا ہے اس لیے اسے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ایک نیچرل اور یونیک عمل ہے جو اس دنیا میں پائے جانے والے تمام جانوروں میں سے صرف الوؤں میں ہی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سانپ بھی کبھی کبھار کھانا نہ ہضم ہونے کی صورت میں ایسا کرتا ہے۔ الو کی آنکھوں کا سائز 1 to 5% آف ہول باڈی ویٹ کے برابر ہوتا ہے۔ جب الو شکار کے موڈ میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک خاص چمک رکھتی ہیں، جس سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ اب شکار کرنے والا ہے۔ جن آؤلز کی آنکھیں اورنج ہوتی ہیں وہ صبح صبح اور شام کو دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ان 2 مخصوص اوقات میں ہی اڑتے ہیں، اور جن کی آنکھیں براؤن ہوتی ہیں وہ رات میں نکلتے ہیں۔ ان کو نکٹرنل کہتے ہیں۔ اور یلو آئیز والے آؤلز دن میں نکلتے ہیں اور ان کو دن میں ہی دکھائی دیتا ہے، رات میں ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ آؤلز کی آنکھوں کے کلرز میں وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو انہیں 3 مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتی ہیں، جن میں کچھ رات کو ایکٹیو رہتے ہیں، کچھ صبح شام اور کچھ دن کے اجالے میں۔ یہی خصوصیات آؤلز کو تمام پرندوں میں سے زیادہ سٹرینج بناتی ہیں۔ الو بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کی بناوٹ اسے اپنی آنکھوں کے کچھ سینٹی میٹر قریب تک دیکھنے سے قاصر رکھتی ہے۔ اس کے دور تک دیکھنے کی طاقت لو لائٹ میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں پر 3 آئی لیڈز ہوتی ہیں، جن میں سے ایک بلنکنگ اور ایک سلیپنگ، اور تیسری اس کی آنکھوں کو صاف کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ان کی آنکھیں اپنے ساکٹس میں فٹ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ باقی تمام جانوروں کی طرح
اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو گھما نہیں سکتے اور وہ اپنی جگہ پر رکی رہتی ہیں۔ ان کا بائنوکولر ویژن بہت اچھا ہوتا ہے، یعنی یہ اپنی دونوں آنکھوں سے کسی ایک آبجیکٹ کو ایسے فوکس کرتے ہیں کہ اس چیز میں ان کا مقابلہ اس دنیا میں اور کوئی جانور یا پرندہ نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے سر کو 135 ڈگری تک روٹیٹ کر سکتا ہے اور یہ 270 ڈگری پیچھے تک دیکھ سکتا ہے۔ آؤلز اپنے منہ سے بہت سی آوازیں نکالتے ہیں، جن میں نمایاں آواز یہ اپنے علاقے کا تعین کرنے کے لیے نکالتے ہیں۔ الوؤں کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں جو اسپیشل فلائٹ فیڈرز رکھتے ہیں۔ الو دنیا کا وہ واحد پرندہ ہے جس کے اڑنے کی آواز بالکل نہیں آتی، اور یہ خصوصیت اس کو اس کے پروں کے کناروں پر ایک ٹائنی لیئر آف ہیئرز کی وجہ سے ملتی ہے، جو اس کے علاوہ اور کسی پرندے کے پاس نہیں ہے۔ بیبی آؤلز کو آؤلٹ کہتے ہیں اور یہ کاٹن بال کی طرح لگتے ہیں۔ الو اپنے ہیڈ کی روٹیشن کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ آؤلز میں تمام خصوصیات یونیک پائی جاتی ہیں، جس وجہ سے اس کو مسٹیریس برڈ یا سٹرینج برڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد شکاری پرندہ ہے جو سب سے زیادہ یونیک خصوصیات کا حامل ہے۔ اگر ہم اسے بیسٹ برڈ آف پرے ان دا ورلڈ کہیں تو یہ ہرگز غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان خصوصیات کی وجہ سے 95% اپنے شکار کو پکڑنے میں کامیاب رہتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ Please press like button and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for getting updates of every new upcoming video.